नाज़रीन, ईरान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में अगर आप देखें तो 28 दिसंबर से प्रॉपर जंग का जब आगाज हो चुका है। जैसे पिछली जो 12 दिन की जंग थी उसका आगाज जब असैसिनेशन से हुआ था, लेकिन ये जो जंग है इसका आगाज जो है वो ईरान के अंदर अनरेस्ट फैलाने से हुआ है। तो ये प्रॉपर जंग है। ईरान के प्रेसिडेंट बाकायदा इसको अनाउंस कर चुके हैं कि हम इजराइल, यूरोप और अमेरिका से एक फुल फ्लैज वॉर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसका आगाज है वो एक ईरान के अंदर अनरेस्ट फैलाने के साथ जब किया गया है। तो अब वहां पर सूरत हाल और ज्यादा गंभीर हो गई है। एक नाज़रीन नई वेव प्रोटेस्ट की जब वो देखी गई है और वो बहुत वायलेंट है, ठीक है ना। वो पहले से बहुत ज्यादा वायलेंट है। बड़े शहरों के अंदर बड़े आप कह लें कि वायलेंट मनाजर जब वो देखने को मिले हैं और उधर से जो इजरायली फंडेड ग्रुप्स हैं वो दाखिल हुए हैं, जिसके बाद ये सारा सबोटाज और वायलेंस जब वो देखा गया है। सुप्रीम लीडर ने ये कहा है कुछ देर पहले कि इसके अंदर प्रॉपर जो इजराइल है, अमेरिका है, वो इसमें इंटरवीन कर रहे हैं और ये सूरत हाल को जब खराब करने कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि वो अपने मुल्क के पर फोकस करें, ना कि ईरान, और उन्होंने कहा कि किसी सूरत है वो ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। ये जो भी ईरान के अंदर तखरीबकारी करने की जब कोशिश की जा रही है ये हमें जब झुका नहीं सकेगी। अब वहां पर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कार्स और पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी और इवन जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनके पर अटैक किया गया। आम लोग नज़ीर कभी भी मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर जाकर अटैक नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी इस तरह के हमले अपने ही हॉस्पिटल्स में वो जाकर अटैक करेंगे। आप सोचिए ये कहां पर होता है? क्या वेस्ट के अंदर मुजाहरे नहीं होते? क्या वेस्ट की इकोनॉमी बहुत अच्छी हैं? क्या वेस्ट के लोग, आप जरा मैक्रोन की पॉपुलैरिटी देख लीजिए, आप जरा जर्मन चांसलर की पॉपुलैरिटी देख लीजिए, तो वहां भी इकोनॉमिक हवालों से प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी दुनिया में भी होते हैं। क्या वहां पर जाकर हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किए जाते हैं? क्या वहां पर जाकर मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किए जाते हैं? तो ये जाहिर है कि वो उधर से इजराइल अनाउंस कर रहा है, अमेरिका खुद अनाउंस कर रहा है। तो ये प्रॉपर जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो ईरान के अंदर दाखिल किए गए हैं और उन्होंने आकर ये सारा जो वायलेंस किया। आम लोग कभी इस तरह जा नहीं सकते। तो ईरान जो वो बड़े नाजुक और हसास इस वक्त टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि एक भी गलती, आपको पता है ये जब शाम के अंदर जंग शुरू हुई थी तो वो कहां से शुरू हुई थी? एक वीडियो से, ठीक है ना, सिर्फ एक वीडियो से। और वो वीडियो इस तरह से थी कि एक छोटी बच्ची है और वो मौजूद है एक सड़क के ऊपर और अचानक एक मिसाइल उसके करीब आकर गिरती है। उस एक वीडियो ने यानी इतना ज्यादा एंगर जब वो पैदा किया और पूरी अरब स्प्रिंग जो कई मुल्कों को जिसने अपनी लिपेट के अंदर ले लिया, वो भी सिर्फ एक वीडियो से शुरू हुई थी, सिर्फ एक वाकये से शुरू हुई थी। और वो दौर भी नहीं था जो आज का दौर है कि हमारे पास ये स्मार्टफोन्स हैं कि रैंडमली वीडियोस बन रही हैं। वो टाइम था कि मतलब वो प्रॉपर वीडियोस बनाकर जारी की गई थी। तो इस वक्त भी वेस्टर्न मीडिया जब वो मुकम्मल तौर पर इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो कवरेज है उसको बाकायदा एंगल्स दे रहा है, ठीक है ना, खास तरीके से जैसे वो प्रोपेगेट करते हैं। इजराइल बमबारी गजा में करता है तो वहां पर ये नहीं लिखते कि इजराइल किल्ड, वहां पर कहते हैं इतने लोग डेड हो गए, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन है जो इस वक्त वो कर रहे हैं। तो सुप्रीम लीडर ने कहा कि पूरी तरह से जब हम सामना करेंगे तो ईरान के लिए जो सबसे नाज़िर बड़ा चैलेंज है वो है ये अंदरूनी चैलेंज। ईरान के पास अब ये ताकत है कि वो इजराइल का जब हमला होगा तो उसको वो सबक सिखा सकते हैं, उसके साथ लड़ सकते हैं और पूरी तरह से उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो बुज़दिल जो है वो अब कैसे बाहर बैठ कर जब मतलब अब आए ना, आके बराह रास्त लड़ लें, ठीक है ना, फौजें उतार दे इजराइल जाकर ईरान के अंदर। तो ये अंदर से खाना जंगी करवाने की जो कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि वजह यही कि 12 दिन का जो नतीजा उनके सामने आया। तो जब ये इजराइल अटैक करेगा उसका ईरान सामना कर भी लेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये, जैसे लिबिया को आजाद किया गया वैसे ईरान को आजाद करने की जब वो कोशिश की जा रही है। और वो देखे ना, ये ऐसा टाइम होता है कि फिर आप एक सेंचुरी भी रिकवर नहीं कर सकते। अब लिबिया को तबाह है, कब वो जाकर रिकवर जब करेगा? तो ये जो खाना जंगी होती है, जिस तरफ ईरान को धकेला जा रहा है जिस सूरत हाल की तरफ, आप फिर सेंचुरीज गुजर जाती हैं, आप फिर उस तरह से रिकवर जब नहीं कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारी जो एयरलाइंस है वो भी ईरान की तरफ जब उन्होंने अपनी फ्लाइट्स जब वो कैंसिल की हैं, उधर सिटीजन जो है वो इवैक्यूएट हो रहे हैं। तो काफी गंभीर सूरत हाल। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन वेनेजुएला की जो सूरत हाल है, वहां पर अमेरिका अगेन जो अनाउंस कर रहा है, जो प्रिटेंड कर रहा है वैसा नहीं है। मडोरो के जो सबसे खास आदमी हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था, इंटीरियर मिनिस्टर कबेलो, वो इस वक्त उन्होंने इंचार्ज संभाल लिया और उन्होंने स्टेट टेलीविजन के ऊपर आकर कहा है कि हम भरपूर अंदाज में अमेरिका का सामना करेंगे, किसी सूरत हम सरेंडर नहीं करेंगे। और उन्होंने स्टेट टेलीविजन के ऊपर आकर बाकायदा ऑर्डर कर दिया है कि आर्म्ड स्ट्रगल की तैयारी जो है वो की जाए अमेरिका के खिलाफ। और जो गोरिल्ला फौज है वो इन्होंने ही बनाई है और इन्हीं के अंडर है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी इन्हीं के मातहत है, इन्हीं को रिस्पॉन्ड कर रही है। और खबर यह है कि इनको इस वक्त जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो रशियंस हैं और क्यूबन्स हैं, यानी वेनेजुएला और मलेशिया और वो सारे गोरिल्ला भी मौजूद हैं। लेकिन रशियंस भी इनके ऑफिस में मौजूद हैं, इनकी सिक्योरिटी के अंदर रशियंस भी मौजूद हैं और क्यूबन्स भी इनकी सिक्योरिटी के अंदर जो मौजूद हैं, ठीक है। तो
جو یعنی وہاں پر امریکہ سوچ رہا ہے یا پریٹینڈ کر رہا ہے ویسے گولز اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک تو وہاں پر یوتھ موبلائز ہو رہی, اور وہاں پر جو گوریلا فوج ہے وہ کیا کر رہی ہے, سڑکوں پر گلیوں میں گوریلے نظر آ رہے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, فون چیک کر رہے ہیں. ہر کسی کا فون چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی امریکہ سے رابطے میں تو نہیں ہے, سی آئی اے کے ساتھ, یا اس کا کوئی لنک, یا وہ کر کے رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. یہ تمام گلیوں میں سڑکوں میں آپ کو اس وقت جو وہ گوریلے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی وینزویلا کی جو یوتھ ہے وہ موبلائز ہو گئی ہے. تو اگین جو ظاہر امریکہ کا سپر پاور ہے اور وہ ایک مزید بڑی طاقت استعمال کر سکتا ہے, تباہی لا سکتا ہے مزید, لیکن وہ جس انداز میں ایک سٹیبل اس کو رکھتے ہوئے, اپنے ماتحت رکھتے ہوئے جو ریسورسز ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہونے نہیں والے. دو چیزیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت 9 لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ وینزویلا نکال رہا ہے. اب ان کو کم سے کم جو پروڈکشن ہے وہ 3 ملین بیرل پر ڈے چاہیے, ٹھیک ہے نا, 9 لاکھ کچھ بھی نہیں, ان کو کم سے کم جو پروڈکشن ہے وہ 3 ملین بیرل پر ڈے چاہیے, اتنی پروڈکشن ہونی چاہیے. جو انیشل انہوں نے ٹائم لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ 2029 تک وہ 5 لاکھ بیرل صرف انکریز کر پائیں گے, یعنی یہ چلا جائے گا 1.5 ملین بیرل کے اوپر. اور 3 ملین بیرل آئل نکالنے کے لیے جو انفراسٹرکچر بنانا ہے اس کے لیے تقریباً 2034-35 تک ٹائم چاہیے, یعنی اتنے سال چاہیے. 26 میں آ جائے ہمیں 34-35 2034-35 تک جا کر وہ 3 ملین بیرل تک جب وہ پہنچے گے. اتنے سال لگنے ہیں ابھی, اور وہ بھی تب جب وینزویلا کی گورنمنٹ اسی طرح سے رہے, امریکہ کے ماتحت رہے, چیزیں مکمل امریکہ کے کنٹرول میں ہوں, ان کی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہوں, پورے وینزویلا پر کنٹرول ان کا ہو, کوئی ریزسٹنس جواب میں نہ ہو رہی ہو, پھر بھی 10 سال چاہیے. اچھا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگین اس کو ہم نے سپوز کر لیا کہ یہ بھی ہو گیا 2035 تک, جب ٹرمپ بھی خود بھی نہیں ہوں گے. اس کے بعد جناب 2035 میں انہوں نے 3 ملین بیرل آئل نکالنا شروع کر دیا. تو ایک سال میں وہ کتنا نکالیں گے, آلموسٹ 1000 ملین بیرل, ٹھیک ہے, یعنی 1 بلین بیرل کے قریب وہ پہنچ گئے. ایک سال میں کتنا نکالیں گے, 1 بلین بیرل 2035 کے بعد. تو وینزویلا کے پاس ٹوٹل آئل کتنا ہے, 330 بلین بیرلز. تو ان کو کتنے 100 سال چاہیے وینزویلا کا آئل نکالنے کے لیے, سمجھ رہے؟ تو یہ وہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو دوسری تھیوری اس وقت واشنگٹن کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے, کچھ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے ویک ہم وینزویلا کا تذکرہ ایون فرنٹ پیج کے اوپر بھی نہ سننے ہو, وینزویلا خبروں میں کہیں بہت پیچھے چلا جائے, اور ٹرمپ صاحب جب ایک نیا فرنٹ کھول دیں کہاں پر, مڈل ایسٹ کے اندر, ایران کے خلاف. کیونکہ اب دیکھنا وہ چیزیں اس طرح سے اچیو نہیں ہو رہی ہیں کہ امیڈیٹ کوئی ایسا بینیفٹ جو ٹرمپ چاہ رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. اس میں لمبی گیم ہے, اور وہ بھی اگر امریکہ کنٹرول میں رہے, جو کہ نہیں ہوگا, تو وہ ایک ہلکی سی فیس سیونگ لے کر اور ایک فرنٹ ادھر کھول دے گا, وینزویلا جو کہیں پیچھے چلا جائے گا. اور ویسے بھی اگر امریکہ ایک ملک میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر ٹرمپ کی جو ابیلٹی ہے مزید ملکوں کے خلاف فرنٹ کھولنے کی, وہ نہیں کھول سکے گا. تو اس لیے وہ زیادہ لمبا کسی ملک میں کہ فوجیں اتار دے اس طرح سے انوالو ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے جس سے میں کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھیوری ٹھیک بھی ہے, کیونکہ ایک سال میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا کچھ ٹرمپ نے کیا ہے, ٹریڈ وار سے لے کر, ایران جنگ سے لے کر, یمن جنگ سے لے کر, کتنے ہی واقعات اس نے کیے. ایک چیز ہوئی وہ اس سے موو آن آگے کر گیا, پھر آگے وہ ایک چیز میں زیادہ کنسسٹنٹ بھی نہیں رہ سکتا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اگلے ہفتے جو ہے وہ, مطلب حتمی طور تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک تھیوری ہے وہاں پر, کہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے مکمل جو ہے وہ ہر طرف جو فرنٹ پیج ہے خبروں کا وہ ایران سے بھرا ہو, اور ایران میں ایک فرنٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کھول چکے ہوں. اچھا اب جناب علی ایران میں صورتحال اس وقت کیا ہے؟ جو ایران میں صورتحال ہے, IRGC کے 2 لوگ مارے گئے ہیں کرمان شاہ میں, جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فنڈڈ گروپس جو ہے وہ وہاں پر داخل ہوئے. یہ ہوا اس طرح سے ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یعنی چھوٹے شہروں میں جو وائلنس ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ دور دراز کے علاقے ہیں تو اس میں یہ ساری ملیشیا وہ کر رہے ہیں. لیکن بڑے شہروں میں سم ہاؤ پیسفل پروٹیسٹ, بڑے مظاہرے لیکن پیسفل. لیکن ابھی جو پچھلے گھنٹوں میں ہوا ہے بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ وہاں پر دیکھے گئے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ ساری جو آرمڈ ملیشیا ہے یہ اس میں داخل کی گئی ہے, جنہوں نے جا کر یہ سارا کچھ کیا. تو کافی یعنی اب صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے ان نئی ویو کے بعد. ہیوج اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ان تہران اینڈ ادر ایرانین سٹیز, ویڈیوز شو BBC. Iran's new wave of protest prompts hospital raids and internet shut down. پورے ملک میں اس وقت انٹرنیٹ جو ہے شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ 12th consecutive day ہے کہ جس میں مظاہرے ہو رہے ہیں. نیشن وائڈ انٹرنیٹ بلاکڈ ہو چکا ہے. لارج کراؤڈ جو ہے وہ مارچ کر رہا ہے تہران میں, مشہد میں, شیراز کے اندر. یہ بڑے شہر ہیں. پوزیشن ارج کے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے ایز رائٹرز وائلنس انکریز. ایرانی صدر نے کہا ہے کہ کسی قسم کی فورس مظاہرین کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کیا جائے, کیونکہ واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ سینکشن لگائے جائیں. کئی سال کی سینکشن سے اس ملک کی جو ترقی ہے, اکنامک پراسپیرٹی ہے, وہ رک جاتی ہے. عوام بھوک سے, روٹی سے تنگ آ جاتے ہیں.
پھر وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں کیونکہ جب روٹی سے بھی تنگ آ جائیں گے تو آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے نا، سامراج سے لڑنا، یہ ظاہر ہے یہ چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں جب پیٹ خالی ہو. یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. سو جب لوگ اس طرح سے نکل آئیں گے تو پھر وہ ہمدردی جتانے کے لیے آ جائیں گے، ان کو آزادی دلوانے کے لیے آ جائیں گے، جیسے وہ لیبیا میں آئے، باقی شام میں ادھر ادھر. تو پھر وہ کیا کریں گے، اندر سے ایسے سبوٹاج گروپس کو شامل کروا کے ایسے وائلنس کروائیں گے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو طاقت استعمال کرنا پڑے گی. بس یہی وہ لمحہ ہے. جو ہی گورنمنٹ نے آگے سے طاقت استعمال کی تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل گئے. تو اس وقت ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح سے فورس یعنی پولیس ڈپلائڈ ہے، تو وہ ایک جو فورس ہوتی ہے وہ ابھی تک اس طرح استعمال کی جا رہی. تو ایران کے صدر نے پراپر آرڈر جاری کیے ہیں کہ ریسٹرینٹ کیا جائے، کوئی طاقت کا استعمال جب نہ کیا جائے، لیکن وائلنس وہ بڑھ رہا ہے. اکنامک ہارڈشپس آر ٹرننگ انٹو رائٹس، دنگا فساد، پراپرٹی جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، اور ڈیتھس جو وہ رپورٹ ہوئی ہیں تہران کے اندر اور بہت سارے دیگر سٹیز کے اندر. یہ وائلنس اور یہ سارے واقعات، پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. ملٹیپل وہیکلز، پرائیویٹ کارز، موٹر سائیکلز were set on fire. پبلک انفراسٹرکچر، میٹرو اسٹیشن تک انہوں نے جلا دیے ہیں، بسز کو جلا دیا ہے. فائر ٹرکس جو ہیں وہ were also damaged during the disturbance. تو انہوں نے وہ جو آگ بجھانے والے یعنی وہ سارا ان کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ہٹ کیا تاکہ وہ بھی پراپرلی جا کر کام نہ کر سکے. پھر سگنل جیم کیے گئے ہیں، پھر انٹرنیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے تاکہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہو. اوپر سے ایران پر سائبر اٹیکس کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کمیونیکیشن بھی ڈسٹرب ہو جائے. تو فائر بریگیڈ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اوپر سے ویسٹرن میڈیا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، اور اوپر سے نتنیاہو اور ٹرمپ جو سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. سو ایلیمنٹس انگیج ان ایکٹس آف سبوٹاج ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹیز، اور اس میں ہلاکتیں ہوئی اور لوگ زخمی ہوئے ہیں. 45 کے قریب لوگ جب اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. ایران کے صدر نے کہا میکسیمم ریسٹرینٹ جو وہ کیا جائے، اینی وائلنٹ اور کوئرسو بیہیویئر جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. تو وہ پروٹیسٹ جو انیشلی پیسفل کہے جا رہے تھے، یہ جو نئی ویو شروع ہوئی ہے اس میں ایران یہ کہہ رہا ہے، ایران کی اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہاسٹائل گروپس اب داخل ہو گئے ہیں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے سچویشن کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک لانچ کر دیا ہے، جس میں گورنمنٹ بلڈنگز بھی شامل ہیں اور سم ملٹری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک ہوئے. ایران کے لوگ جا کر ملٹری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کریں گے، یہ اس طرح کی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، عام لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سو ملٹری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا. تو یہ نتنیاہو، ٹرمپ اور CIA اور موساد اور یورپ یہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ کب انٹروین کرنا ہے، یعنی ایکسٹرنلی حملہ کب ہونا ہے. وہ اس صورتحال کو اسس کر رہے ہیں کہ جب مظاہرے اور زیادہ خراب ہو جائیں، جب اور زیادہ وائلنس بڑھ جائے پھر وہ اٹیک کریں. تو وہ صورتحال کو اسس کر رہے ہیں. ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کو، نیشنل سیکیورٹی کو، اسٹیبلٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. براڈر انریسٹ یہ ایران کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 IRGC کے ممبر جو وہ مارے گئے ہیں. سیپریٹسٹ گروپس اب باقاعدہ داخل ہو چکے ہیں، سیپریٹسٹ گروپ جو وہ باقاعدہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اب یہ سیپریٹسٹ گروپ سے کیا مراد ہے؟ جو الگ ریاست چاہتے ہیں. ایران کو بھی 2-3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ IRGC کے جو لوگ مارے گئے ہیں یہ کرمان شاہ میں مارے گئے ہیں، جس حوالے سے اس سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر گروپس جو داخل ہوئے ہیں عراق کے راستے سے. سیپریٹسٹ گروپس جو ہیں وہ اس وقت آپریشنلی آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ایران میں انریسٹ پھیلانے کے لیے. سو آگے یعنی اگلا فیز یہ ہو سکتا ہے کہ IRGC کو یا باقی ان کی برانچز میں کسی اور فورس کو باقاعدہ طور پر ڈپلائی کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ آرمڈ ملیشیا اس میں داخل ہو چکی ہے. ملٹیپل جو ایڈمنسٹریٹو بلڈنگز ہیں وہ نشانہ بنائی گئی ہیں. ایران پروٹیسٹ 42 کلڈ، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، اور خامنائی سیز کہ پروٹیسٹر جو ہے وہ ریوننگ دیئر اسٹریٹس، اپنے ہی گلیوں کو، اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں ٹو میک ٹرمپ ہیپی. یہ جو سارے اندر داخل ہوئے ہیں ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. سپریم لیڈر نے ٹرمپ کو کہا کہ اپنے ملک کے اوپر فوکس کرو بجائے ایران کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پرنسپل سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں